اور بچوں، کیا حال چال؟ سب بڑھیا؟ آپ کا بہت بہت سواگت ہے، استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل NGS ندوی گلوبل اسٹڈیز میں۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے اردو کو، وہ بھی 10th کلاس کی بک سے۔ 10th کلاس کے لیے جو درخشاں ہے حصہ دوم، اس کو پڑھیں گے، اور ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 2۔ وہ کیا ہے؟ افسانہ۔ افسانہ کو سب سے پہلے پڑھیں گے اور افسانہ کے بارے میں جانیں گے، افسانہ بیسیکلی کیا ہے۔ تو جب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں افسانہ، تو ہم دیکھتے ہیں افسانہ کیا۔ افسانہ نثر میں ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے، یعنی نثر کے میدان میں پہلے اپن حصہ نظم پڑھ چکے ہیں، تو ابھی اب کیا پڑھیں گے؟ نثر پڑھیں گے۔ نثر کے میدان میں، یعنی نثر میں مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے، یعنی جنریٹو، کسی چیز کو خود سے۔ تخلیق کا مطلب ہوتا ہے جنریٹ کرنا، کسی چیز کو کریٹ، کسی چیز کو خود سے، مطلب تھوڑا اندازے سے یا کسی طریقے استعارہ، تمثیل وغیرہ سے کسی چیز کو مرتب کر کے کسی چیز کو بنانا، مختصر طور پہ مختصر بیانیہ تخلیقی ہے، تخلیقی صنف کا افسانہ۔ اردو میں مختصر افسانہ کا آغاز 20ویں صدی میں ہوا۔ کب ہوئی تھی اردو میں مختصر افسانے کا آغاز؟ 20ویں صدی میں ہوا اس کا آغاز۔ پھر کر کے اردو کا پہلا افسانہ، اور یہ بھی سوال بھی آ سکتا ہے، پہلا افسانہ کیا ہے؟ نصیر اور خدیجہ۔ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں پہلا افسانہ کس کو؟ نصیر اور خدیجہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور اس کے جو مصنف ہیں، اس کے مصنف راشد الخیری۔ راشد اس کے مصنف کون ہے؟ تو ہم پڑھیں گے مصنف راشد الخیری ہے مصنف اس کے۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کہ افسانہ میں ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کی نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ کس کو افسانہ میں کس کو نمایاں کیا جاتا ہے؟ بیسیکلی اگر پوچھا جائے کوشچن، تو کیا ہوگا؟ ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ بیسیکلی افسانہ کے بارے میں ہمیں جانکاری ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے سوالات بنتے ہیں۔ 1936 میں ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 میں ہوا، اور ترقی پسند تحریک، اس کے بارے میں سوال بھی آ سکتا ہے، ترقی پسند تحریک کا آغاز کب ہوا؟ تو بتایا جائے گا 1936 میں ہوا، ٹھیک ہے۔ 1960 میں جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی۔ 1960 میں کیا ہوا؟ جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے حقیقت نگاری سے انحراف کیا اور افسانے میں علامت، اشعار، استعارہ، تمثیل اور تجرید کی آمیزش کر کے اردو کے افسانے کا افق مزید وسیع کیا۔ ہاں، تو 1960 میں کیا ہوا؟ جدید افسانہ نگاروں کی ایک نئی نسل ابھر کر سامنے آئی، جس نے کیا کیا؟ استعارہ، تمثیل وغیرہ کا استعمال کر کے اور بہت ساری چیزوں کو ایڈ کر کے اپنے نئے طور پہ افسانوں کو پیش کیا۔ اردو افسانہ کی تاریخ منشی پریم۔ ہاں، اب ایک چیز اور دیکھنا ہے کہ اردو افسانہ کے تاریخ میں منشی پریم چند، دیکھیے ایک چیز، دو چیز دیکھ لیتے، ایک دو پوائنٹ، اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ کس کے اوپر؟ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں پڑھیں گے۔ منشی پریم چند،
راجندر سنگھ بیدی. اردو افسانہ نگار افسانہ کی تاریخ میں منشی پریم چندر، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی اور بھی بہت سارے، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس، سہیل عظیم آبادی، اختر اورینوی، رام لال، شکیلہ اختر اور جوگندر پال کی خدمت کو ہم فراموش نہیں کرتے. ETC بول دیجیے، وغیرہ وغیرہ کی خدمت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. خدمت کو کر سکتے. دیکھیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے بھائی لوگ، بچوں چلو آ جاؤ. دیکھو اردو افسانہ کی تاریخ میں کیا تاریخ ہے. منشی پریم چندر، سجاد حیدر یلدرم، سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ کی خدمت کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. تو افسانہ کے بارے میں بس ہمیں اتنا ہی جاننا تھا کہ ایک مختصر بیانیہ تخلیقی صنف ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا وہ سارے چیز ہمیں جاننا چاہیے اور ہم جان بھی گئے ہیں. تو چلیے آگے بڑھتے ہیں. سہیل عظیم آبادی کے بارے میں کچھ جاننا ہے جو کہ ہمیں لکھنا ہی ہوگا.